على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. ہمارا جو ہے سلسلہ چل رہا تھا سورۃ النمل کا، اور انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کی آیا نمبر 59 سے 66 تک ہم نے آگے کنٹینیو کرنا تھا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو ایسا کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے ہی جلالی انداز میں اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور پوچھا کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ فرمایا دیکھو کہ بلندوں والا آسمان اور وسیع زمین کس نے بنائی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ حسین باغات ان کو کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون اور جائے راحت کس نے بنایا؟ نہریں زمین میں کس نے جاری کی؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے عطا فرمایا؟ یہ ہم کر رہے ہیں جی آیا 59 سے لے کر 66 تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں. میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام ایک آڑ کو لگا کر کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو دکھ دردوں کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کی بات کی کہ سمندر اور خشکی کے سفر میں تمہاری کون رہنمائی کرتا ہے؟ اسی طرح پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، چاند، ستارے بتاؤ کس نے پیدا کیے ہیں؟ بارش کی آمد سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک سوال. اور کون ہے جو دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان و زمین سے رزق کس نے عطا فرمایا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ اللہ کی توحید کے بہت ہی سالڈ دلائل جو ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے کلام کی جو بے مثال عظمت ہے وہ ہمیں اگلی آیات میں ملتی ہے 67 سے لے کر 82 تک. اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا اور قیامت کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ ذکر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقعہ ہوگی، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ جلد واقعہ ہونے والی ہے، اپنے وقت پر ہی اس کا ظہور ہوگا. اور جو لوگ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والے گزرے ان کے انجام کو دیکھ لو. دنیا میں بھی وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے تو آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. منکرین قیامت کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ لوگوں پر اللہ تو بڑا رحم فرماتا ہے، لوگوں میں اکثریت کا معاملہ کیا ہے، میجورٹی کیا کرتی ہے کہ وہ ناشکرے بنے رہتے ہیں. پھر مزید یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ قرآن حکیم جو ہے یہ رحمت ہے اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کتاب میں اللہ نے ان معاملات کی حقیقت کو واضح فرما دیا جس میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا. یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور زمین سے برآمد ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ انسانوں سے گفتگو کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا. اس کی گفتگو لوگوں پر حجت ہوگی. جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو قیامت سے پہلے زمین سے جانور کا نکلنا یہ خود قرآن حکیم میں ایک علامت جو ہے وہ بیان کی گئی.
واللہ عالم اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اس طرح سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کے اوپر نشان وغیرہ بھی لگائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن کے اوپر نشان لگائے گا، وہ ایمان والے ہوں گے یا ایمان والے نہیں ہوں گے. پھر آیا نمبر 83 سے لے کر 93 تک جو ہے وہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جس طرح کا ہم بیج ڈالیں گے اسی طرح کی ہم فصل کاٹیں گے، مطلب کہ جیسا عمل ہوگا ویسا انجام ہوگا. تو اس میں اس بات پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حق کے جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے میری واضح آیات کو کیوں جھٹلایا. وہ ندامت کے مارے چپ رہیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. گویا مجرمین کو ان کے جرم کا اعتراف ہوگا اور ندامت کے مارے وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے. سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا. سب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو نیکی لے کر آئے گا اس کو کئی گنا بڑا اجر عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اور جو بدی لے کر آئے گا اسے ویسا ہی بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا. اور برے اعمال کرنے والے اور حق کے منکر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ جو ہر آن اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل سے پہنچا رہے ہیں، فرمایا جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو اس کی دعوت کو رد کرے گا، مطلب کسی نے اس کو اس کی طرف بلایا، عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں واضح فرمائے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام حق ہے. اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ ہے سورۃ القصص. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان اس مقام پر بیان ہوئی ہے اور ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی تذکرہ سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آتا ہے. پہلے جو ہم واقعات پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، یا پھر جب ان کے سرداروں کا مقابلہ ہوا فرعون کے ساتھ، اس میں کس طرح سے وہ اس تک پہنچے، اس معاملے کو بھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے. تو سورۃ القصص کی آیات ہیں 88 آیات ہیں. مکی یہ سورہ ہے اور اس کی پھر آگے فردر ٹاپکس ہیں. سب سے مین جو اس کا تھیم ہے اولو فی الارض، مطلب اور فساد فی الارض سے بچو. مطلب اس میں کیا بتایا گیا، ورنہ مطلب ایک تو اولو فی الارض اور دوسرا فساد فی الارض سے بچو، ورنہ فرعون اور قارون جیسا انجام ہوگا. اس آیت میں ہم دیکھیں گے جن چیزوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور پھر ابتدائی جوانی کے ایام اور نادانستہ جو ان سے قتل ہو گیا وہ مختصراً انشاءاللہ دیکھیں گے. مدین کی 10 سالہ زندگی، منصب نبوت پر سرفرازی، فرعون سے معرکہ ان کا جو ہوا اور پھر اس کا انجام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور قریش کو وارننگز، پھر توحید کے دلائل ہیں، اور اس کے بعد پھر قارون کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ملے گا اور اینڈ میں جو ہے وہ اس کا کنکلوژن ہو جائے گا. زمانہ نزول سورۃ القصص اور سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرا دور 6 تا 10 نوی میں نازل ہوئی، جب قریشی قیادت کو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مجرمین کا مددگار بننے سے روک دیا گیا. آیت نمبر 56 جو ہے جس کا آغاز ہوتا ہے انک لا تہدی من، یہ جو آیت ہے رجب 10 نوی میں حضرت اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور پچھلی صورت میں جہاں ہم سورۃ النمل پڑھ کے آئے ہیں تو دعوت توحید کے سلسلے میں جو ملکہ سبا کا بہت ہی پازیٹیو بیہیویئر دیکھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، رب کو ایک ماننے کی دعوت دی تو اس نے قبول کی. اور ایون دو کیا تھی، وہ سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ تھی، اور پھر بھی اس نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا. اب اگر سورۃ القصص کا انداز دیکھیں تو اس میں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے. ان سب کو عبرت بنا کر ہلاک کر دیا گیا. تو اس میں جو ہے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ پچھلی سورہ میں کس قدر جلدی اس نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی یہاں پر کس طرح سے گھمنڈ دکھایا جا رہا ہے ان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو محافظ بنا دیا. آیا نمبر 1 سے 13 تک سورۃ القصص کی.
بہت ہی مشہور یہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت جس طرح فرمائی اس کی تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون ظلم و ستم پر اتر آیا، بنی اسرائیل کے ہاں لڑکوں کی پیدائش پہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور الہام ڈالی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو تو وہ ایک صندوق میں ان کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دیں، اور دریا جو ہے وہ فرعون کے محل کی طرف لگتا تھا، اس کا کنارہ۔ یہ صندوق وہاں پہنچ جائے گا اور فرعون کے محل میں پہنچا دیے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا تو پیچھے بہن کو روانہ کیا، ذرا جا کر معاملہ تو دیکھو، تو وہ صندوق لگا محل کے کنارے، وہاں سے ان کو لے لیا گیا کہ بی بی آسیہ علیہ السلام، انہوں نے فرعون سے کہا جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون جو سرکش تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی، اور بعد میں اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کتنا عمدہ بچہ ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کے دربار میں کچھ عورتوں کے حوالے کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا۔ میں اس کو مختصراً بیان کر رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث، ادروائز یہ واقعہ کافی تفصیل طلب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کو دوسری عورتوں کے حوالے کیا گیا، کسی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا، پیچھے سے ان کی بہن محل میں پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے گھر والوں کا ذکر کروں جو اس کی کفالت کر سکیں گے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا گیا، اور اللہ کی شان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس والدہ کے پاس آ گئے۔ سارے جو اخراجات ہیں فرعون کے محل سے ادا ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں کہ جس نے دشمنی اختیار کی تھی فرعون نے، اسی کے محل میں پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ پھر آگے آ جاتی ہیں آیات 14 سے لے کر 21 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت جو ہے ان کو عطا فرمائی۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ بالغ ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ یہ اظہار نبوت نہیں ہے، بلکہ نبوت کی تمہید کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے علم و حکمت سے پیغمبروں کو نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نبوت عطا کی جاتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ صبح کا وقت تھا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص جو کہ اسرائیلی تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، وہ ایک قبطی جو کہ مصری تھا لڑ رہا تھا۔ مطلب ایک اسرائیلی شخص تھا اور وہ کس سے لڑائی کر رہا تھا؟ دوسرے نیشنلٹی کے بندے سے لڑائی کر رہا تھا، وہ ایک قبطی سے جو کہ مصری تھا اس سے لڑ رہا تھا، اور مصری اور اسرائیلی کے درمیان کوئی چپقلش کا معاملہ ہو گیا۔ تو جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو آگے بڑھے اور ایک مکہ لگایا، اور اس کو اب اس مکہ لگانے سے یہ نوبت آئی کہ وہ قتل ہو گیا۔ ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاملے کو درگزر بھی فرما دیا۔ اس کے بعد یہ اطلاع فرعون تک پہنچی، تو فرعون نے کوئی اقدام کرنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مصر سے مدین کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ اب آگے جو قصہ آ جاتا ہے جو انہوں نے دعا کی ہے اس کے بارے میں، آیا نمبر 22 سے لے کر 28 تک انہوں نے ایک ہمبلنس کے ساتھ بہت ہی عاجزانہ دعا کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو مصر سے مدین پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کسی کنویں پر، اور وہاں پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو ذرا الگ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں۔ سارے لوگ پانی پلاتے ہوں گے، پھر وہ لڑکیاں جو ہے پانی پلاتی ہوں گی بعد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹا کر ان 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ان سے پوچھا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھی ہیں اور ہمیں خود ہی پانی پلانا پڑتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر بڑی ہی خوبصورت انہوں نے دعا کی، بڑی عاجزی والی دعا اور بڑی ہی جامع دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب
جو بھی کچھ تو خیر میں سے بھلائی میں سے مجھے عطا فرما دے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ انہوں نے یہ دعا کی، اور اس دعا کے بہت ہی کمالات ہیں جن کا آگے چل کر انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا، ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد کی ہدایات، ان کی ڈائریکشنز انسٹرکشنز کے مطابق ان کے پاس آئیں۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، نہایت ہی شرم و حیا کا پیکر بنتی ہوئی وہ خاتون وہ چلتی ہوئی آئیں۔ سبحان اللہ، مطلب قرآن دیکھیں کیسے حیا کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اور عورت کی شرم و حیا کو بہت زیادہ قرآن حکیم میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حیا ہم سب میں قائم رکھے۔ جہاں شرم و حیا کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر ایک صحابی عمران بن حسین نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ اس کے مزید ارشادات ملتے ہیں کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ حیا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، اور موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ پس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حیا کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جلوت ہو یا خلوت برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ آ کر کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ساری داستان سنا دی۔ ان لڑکیوں کے والد نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیے، آپ کو یہاں پر امن حاصل ہوگا، اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہو جائیں۔ نہ صرف یہ کہ رہائش بھی آپ کو دی جائے گی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، نکاح بھی ہو گیا، ملازمت بھی مل گئی، اور رہائش بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی دعا کی روشنی میں، اسی آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کی جائے اور مدد اور صرف صلہ اللہ سے مانگا جائے، اس دعا کی روشنی میں دیکھیں کہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کی لوگوں کی خدمت کی جائے، اور صلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہا جائے، دعا اللہ سے کی جائے، انسانوں سے کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ ہر طرح کی خیر و بلائی مانگنی بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی جائے۔ جب ہم رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں، اپنی عاجزی کے آخری کونے تک پہنچ جائیں، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے رکھ کر گاڑ کر اسے مانگیں، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ سجدوں میں، اور سجدے میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کی طرف۔ آیات ہیں اس کی 29 تا 42، مطلب 29 سے لے کر 42 تک۔ یہ 10 سال کی مدت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کی۔ اب واپس مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اظہار نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 2 معجزات ان کو عطا فرمائے۔ ایک عصا کہ زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا وہ کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان سے نکالتے تھے تو سفید چمکتا ہوا روشن نکل آتا تھا۔ یہ 2 معجزات معروف ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔
یہ مدین سے واپسی ہو رہی ہے مصر کی طرف، تو اظہار نبوت ہو رہا ہے اور یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون اور آل فرعون کی طرف جائیے اور انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیجیے۔ یہ ہیں پیغمبر جن کی دعوت ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر ہیں ان کی دعوت انقلابی ہوا کرتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ وقت کے حکمرانوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بڑے بھائی تھے، اے اللہ میرے ان بڑے بھائی کو بھی رسالت کے منصب پر فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی، معجزات دکھائے، تو ان لوگوں نے معاذ اللہ ان کو جھٹلایا اور ان کو جادو جو ہے وہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دشمنی کی سزا دی اور ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت مقرر کر دی، اور آخرت میں بھی یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے، فرعون اور آل فرعون۔ پھر آگے جو ہے نمبر 43 سے لے کر 50 تک، 43 سے لے کر 50 تک گزشتہ واقعات کا بیان ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروف دیا جا رہا ہے، ثبوت دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ واقعات جو بتائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے کن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں۔ کتنے یہ پرانے واقعات ہیں، یہ صدیوں پرانے واقعات، اتنی تفضیل کے ساتھ، اتنی ایکوریسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ کی رسالت، آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مصر میں تھے، نہ مدین میں، نہ کوہ طور پر، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ نے سارے واقعات وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر بغیر جو ہے ان کے پیغمبر بھیجے یا تعلیم دیے بغیر عذاب آ جاتا تو کہتے کہ اے اللہ تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر رسول بھیج دیتے تو ہم ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اب تم پیروی کرو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تورات لکھی ہوئی کتاب کی طرح کیوں نہ ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات کا انکار لوگوں نے کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ مراد ہے کہ اللہ کا کلام کا جو ہے مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وہ بس ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ حجتیں کرتے تھے، کبھی یہ لے آؤ، کبھی فرشتے لے آؤ، کبھی تورات اس فارم میں کیوں آئی ہے، تو باقی سب چیزیں۔ تو فرمایا یہ گیا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں تو جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تعصب میں مبتلا ہیں، خواہشات کے بندے ہیں اور یہ غلام بن چکے ہیں اپنی خواہشات کے، اور جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے ایمان ہی لانا ہوتا تو ان کے لیے ایک نشانی یہی بات بہت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہو گیا، ایسے کرنا ہے، جو بھی باتیں ہیں وہ آگے سے ڈیمانڈ نہ کرتے کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، آپ انسان کیوں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے کوئی اور سائن کیوں نہیں پرووائڈ کیے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دلائل نہیں مانگے تھے؟ شق قمر کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ بھی، لیکن جنہوں نے نہیں ایمان لانا ہوتا وہ نہیں لاتے۔ آیا نمبر 51 سے 60 کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جی ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اہل مکہ میں جو لوگ انکار کر رہے تھے، جو اہل مکہ میں سے جو بھی لوگ انکار کر رہے تھے حق کا، وہ محروم ہوں گے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ قبول کر لیں گے حق کو، وہ صالحین میں شمار کیا جائیں گے۔ کیسے؟ مکہ والوں کے سامنے قرآن تسلسل سے نازل کیا جا رہا ہے لیکن یہ قبول نہیں کرتے، اور دوسری طرف حبشہ کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا۔ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مکے والوں نے ان حبشہ کے آنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا چاہا، لیکن حبشہ والوں نے جو ایمان لا چکے تھے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اور اب یہ مسلمان ہیں، ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان ہے۔ پچھلا جو رسول گزر چکا،
پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کیا گیا کہ ہدایت دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام دین کی دعوت کا کام دینا ہے، مطلب کہ وہ دعوت کا کام پورا کرے گا۔ اور پیغمبر کا کام اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ لوگ قبول نہیں کرتے، ان کی اپنی چوائس ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مکے والے کہتے تھے کہ اگر ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں تو ہم کنگلے ہو جائیں گے، تو ان سے کہا وہ آگے سے کیا کہتے تھے، ہماری اکانومی برباد ہو جائے گی، ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، سارے عرب سے لوگ آتے ہیں، ان بتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان بتوں پر نذرانے چڑھاتے ہیں، تو ہماری اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے، ہماری معیشت تو چلتی ہی ایسی ہے، ہماری تجارت ہی اسی طرح رواں دواں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو پچھلی معیشتوں کو، مطلب کہ پریویس اکانومیز کو دیکھ لو، کتنی بڑی اقوام تھیں، کفر و شرک پر اڑی رہیں، ان کی معیشت کیا، ان کی پوری قومیں برباد کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عبرتناک مثالیں ہیں، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، یہ کفر اور شرک پر اڑے رہ کر تم آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ پچھلے مالداروں کا انجام دیکھ لو، بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں کا انجام دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ جتنی بھی کوئی سپر پاور رہی ہے دنیاوی لحاظ سے، کوئی قوم جتنی بھی سٹرونگ تھی، ہم ساری اقوام کا تذکرہ بار بار آف اینڈ آن پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب تو کئی قوموں کا آپ کو ایسے زبانی بھی یاد ہو گیا ہوگا، تو یہاں پر یہ آ کے دیکھیں کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہی ہیں کہ بڑی بڑی قوتوں اور بڑی بڑی طاقتوں کا انجام دیکھ لو۔ ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال آتا ہے، مطلب کہ یہ سرٹن ایک پوائنٹ آف ویو بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہم شریعت کو نافذ کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اب ان سے پوچھے انسان کہ اگر کفر کرتے رہے تب بھی کھلاتا رہا اللہ کفار کو، شرک کرتے رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا رہا مشرکین کو، اب توحید پر اگر وہ آ جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے گا؟ اس طرح ہم بھی دیکھیے کہ کتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو جب اس کی شریعت کے احکام کے نفاذ پر آئیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ استغفر اللہ۔ یہ ایسی جو ہے لوگوں کی جو سوچ جو اس طرف غالب ہو چکی ہو، ان کی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رازق ہے، اگر وہ ناراض ہونے پہ آئے تو ہماری ایک خطا پہ ہم پہ روزی چھین لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، وہ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ آگے آیا نمبر 61 سے لے کر 75 تک دیکھتے ہیں، روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر دیں اور وہاں قیدی بن کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اللہم اجرنا من النار۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا، کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ ان کے معبودان باطل یعنی کوئی مذہبی سیاسی پیشوا ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا، اور جو گمراہی کے راستے میں چلے اور لوگوں کو بھی پیچھے لے کر چلے، کل وہ کہیں گے کہ ہم تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ تم شرک سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانو جو کل کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اس میں۔ بتاؤ بھلا اللہ ہمیشہ کے لیے رات طاری اگر کر دے، دن کی روشنی کون دے گا؟ اور اگر ہمیشہ دن کی روشنی کو طاری کر دے تو بتاؤ سکون کے لیے رات تمہیں کون عطا فرمائے گا؟ کوئی اللہ کے سوا ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو پیغام کو امت تک پہنچا دیا تھا، اب لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، پیغمبروں نے بھی جواب دینا ہے، لوگوں نے بھی جواب دینے ہیں، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے بھی جواب دینے ہیں، آج ہمارے پاس حق موجود ہے۔ اللہ ہمیں مزید سیکھنے اور عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیا نمبر 76 سے لے کر 82 تک قارون کا عبرتناک واقعہ ہے۔
قارون بڑا مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کے دربار میں اس نے بڑا مقام حاصل کیا، گویا کہ قوم فروش انسان تھا۔ اپنی قوم کے خلاف اس نے سرکشی کا معاملہ کیا اور قوم فروشی کی روش پر اڑا رہا۔ مال اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، اتنا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے دشوار ہوا کرتا تھا۔ تکبر کا بہت زیادہ اظہار کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل بھی جو ہماری یوتھ میں جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا اللہ سے جو ہے وہ تعلق بہت کم فیل ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی بچے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں ہماری یوتھ کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے ان کا اپنا کمال ہے، تو انہیں بار بار ایڈریس کر کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں اللہ کی عطا ہیں، اور اس پہ قادر ہے وہ جب چاہے ان کو واپس لے لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری یوتھ کو دین حق پہ صحیح طرح چلنے کی توفیق دے اور اللہ کی معرفت عطا کرے، آمین۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ نے جو یہ مال تمہیں عطا فرمایا، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی حلال طریقے سے اس کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تو لوگوں پر بھی خرچ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تو بے جا مال اڑا کر زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ کیا کہ بے جا مال کو اڑا کر، مطلب غلط جگہوں پر زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ کہنے لگا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس کو بتایا گیا دیکھو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ اللہ کے سامنے ٹھہر نہ سکے، تو تم بھی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آؤ گے تو ٹھہر نہیں سکو گے۔ کچھ دنیا پرست تھے، ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلا ہوگا شان و شوکت کے ساتھ، اور ہٹو بچوں کی صدائیں کچھ یہ لگا رہا ہوگا، تو دنیا پرستوں کی رات ٹپک گئی، کہنے لگے بڑا ہی نصیبوں والا ہے، مطلب کہ کس قدر خوش قسمت انسان ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے آ کر بتا دیا کہ اہل علم نے تو یہ کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، حلال کا عطا فرمائے تو عاجزی کے ساتھ عاجزانہ رویہ استعمال کرو، اور کیا کرو، ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا معاملہ اختیار کرو جو کہ عاجزی پر مبنی ہے۔ جس بندے کے ساتھ وہ خیر کے اندر، جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمانا چاہیں گے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ عاجزی کے ساتھ رہے گا، وہ اکڑ اکڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ میرا کمال ہے۔ خیر ہوا جو کہ قارون جو ہے اپنے مال اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، تکبر کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا۔ اور کل تک جو اس کی تمنا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، ان کو عبرت حاصل ہو گئی۔ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کا اگر ہم پہ ایسا، اب وہ بندے یہ کہنے لگے ہیں جو کہ اس کو خوش نصیب گردانتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قارون کو جو مال و دولت دی تھی، یہ اس پر کیا کرنے والا تھا؟ تکبر کرنے والا تھا، قوم فروش انسان تھا، اس وجہ سے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب آیا نمبر 83 سے 88 تک دیکھیے کہ آخرت میں کون ہے جو سرخرو ہوگا۔ یہ آخری رکوع ہے اس سورہ کا۔ اس میں بتایا گیا کہ آخرت میں نہ فرعون کی طرح زمین پر اکڑنے والے کامیاب ہوں گے، اور نہ قارون کی طرح فساد مچانے والے کامیاب ہوں گے، نہ تکبر کرنے والے، نہ مال و دولت پر اترانے والے، بلکہ وہ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ نیکی کی روش لے کر آئیں۔ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا اس کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو بد نصیب برائی لے کر آئے گا ویسا ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ کی طرف آپ بلا رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اپنے وہ فضل کو یہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تقاضا ہے کہ اس کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کے ہو کے رہو، اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے کافروں کے ساتھ، اور کیا جائے اسی اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل اختیار اسی اللہ کے پاس ہے۔
پھر آگے سورہ العنکبوت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت داستان ہے جو اس مقام پر آئی ہے، بڑی خوبصورت اس میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، بہت ہی اچھی ہدایات کا مجموعہ ہے جو اس مقام پر ہے۔ اور مشکلات کا جو دور ہے، 5 نبوی کا دور، جو حبشہ کی طرف ہجرت بھی ہوئی تھی، جس دور میں مشکلات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت قیمتی ہدایات جو ہیں وہ سورۃ العنکبوت کی شکل میں جو آئیں۔ اس سورہ میں آیات اس کی ٹوٹل ہیں 69، مکی یہ سورہ ہے، اور اس کے آگے مزید پھر ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہجرت کی نوبت آ بھی سکتی ہے۔ تو جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے، سورہ العنکبوت سورہ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا، اور پھر آیا نمبر 56 کے ذریعے ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا۔ ان کمزور مسلمانوں اور منافقین مکہ کو وارننگ دی گئی جو ہجرت حبشہ کے لیے متردد تھے، یعنی کہ جو جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور پچھلی سورت القصص میں فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی جو ہے مظلومیت کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ العنکبوت میں مکے کے مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر ہے، انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر سے اگلی جو ہے وہ نیکسٹ سورہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل شروع کریں گے۔ اس میں آزمائشوں کی بات ہوگی، توحید کے حوالے سے بات ہوگی، حکومت اور سرداروں کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر آگے مکڑی کی مثال بیان کی جائے گی، توحید کے دلائل دیے جائیں گے، ہجرت کا حکم اور رزق کے وعدے کی بات ہوگی، اور حرم کی نعمت کے باوجود قریش کی ناشکری اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں آیا نمبر 1 سے 13 تک دیکھیے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت کا وعدہ تم سے پورا کر دیا جائے گا، نہیں، پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، اللہ آزمائشوں کی بٹی سے گزارے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے، کون واقعتاً ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور کون ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں تو حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن ان کی شرکیہ بات، کفریہ بات، ایسی بات جو شرک اور کفر پر مبنی ہو، اللہ اور اس کے حکم کے خلاف ہو، وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ کچھ بڑے بڑے اپنے نوجوانوں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے بڑے میٹھے انداز میں سمجھایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، تم چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کریں گے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں، آیا نمبر 14 سے لے کے 22 تک۔ اس کا یہ میسج اور تھیم دیکھیے، اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ اس میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل داستان کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا۔ 950 برس تک استقامت کے ساتھ وہ قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی اکثریت نے حق کو فراموش کر دیا۔ ایک طوفان کے ذریعے یہ قوم مٹا دی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق تو عطا فرماتا ہے، تم جن جھوٹے معبودوں کی بندگی کرتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اور بالآخر تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم تفصیل سے کر کے آ چکے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں نہیں کروں گی، آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم نے کیا کیا تھا وہ بھی ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیات 23 سے 30 کی طرف، باطل پر اڑے رہنے کا سبب۔ یہاں پہ مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو انہوں نے دہکتی ہوئی آگ میں، ان کی قوم نے چاہا کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قوم کو آگاہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنے ہوئے بت اور تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے،
یہ تمہاری رشتہ داریاں، یہ تمہاری دوستیاں، یہ محبتوں کی وجہ سے جھوٹے معبودوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو، تمہاری یہ گمراہی ہے اور بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے بعد بھی جب انہوں نے توقع کی اور محسوس کیا کہ قوم جو ہے مان کے نہیں دے رہی، تو پھر انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے ہوئی تھی۔ جب قوم نہیں مانی تو تب ہی انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بتیجے تھے انہوں نے بھی ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو انتہائی گندے کام میں مبتلا تھی۔ قوم لوط جو کہ ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی کی گندگی میں مبتلا تھی، بتایا گیا کہ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدکاری، اس برے فعل سے، اس بدفعلی سے روکا تو وہ لوگ مخالفت پر آ گئے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، اور بالآخر اللہ کا عذاب بھی قوم لوط پر آیا تھا۔ پھر آگے جو ہے وہ شرک کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے مکڑی کے جال کے مثال کے ساتھ۔ اس میں آیات ہیں ہماری 31 تا 44، مطلب 31 سے لے کے 44 تک۔ 5 مجرم قوموں کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود اور آل فرعون، اور ان پر آنے والے مختلف عذابوں کی کیفیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آندھی کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئیں، زلزلے کے ذریعے قوم ثمود اور اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، قارون کو دھنسا دیا گیا۔ یہ سمندر میں غرق کیے جانے کا معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا طوفان کے ذریعے۔ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ مشرک قومیں تھیں، سب کی سب تباہ کر دی گئیں۔ بتایا گیا جو اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اختیار کرتا ہے، ان کا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جال۔ مکڑی کا جو گھر ہے بس ذرا ٹچ کرو ختم، ذرا ہوا چلے ختم۔ جتنا یہ گھر کمزور ہے اتنا ہی شرک کا عقیدہ بھی کمزور ہے، اور ایسے جھوٹے معبودوں پر تکیہ کرنے کا قطعاً کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا وأضاء